ایک قرضہ وہ ہے جو انسان مجبور ہو کے لیتا ہے، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ایسے مقروض کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اظہار ہمدردی فرمایا، ایسے مقروض کو مہلت دینے کا کہا ہے جو مجبور ہو کے قرض لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے قرض لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم اسے مہلت دو، تم جتنے دنوں کی اسے مہلت دو گے نا اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اظہار ہمدردی کیا، اور کریم ہے نا محبوب، لاجواب ہے نا محبوب، عطائیں کرنے والے ہیں نا محبوب، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، محبوب فرماتے ہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر میرا کوئی مسلمان مومن میرا امتی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو مجھ سے آ کے لے لینا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں کئی روایات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اور مسجد میں بیٹھا تھا، قرض بہت بڑی اذیت ہے، مقروض قیدی ہے، صحت ہونے کے باوجود بیمار ہے، گھر ہونے کے باوجود بے گھر ہے، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود تکلیف میں ہے چونکہ مقروض ہے، ہر وقت کی اذیت ہے، ہر وقت کی ٹینشن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور محبوب کے میٹھے اور مد بھرے جملے، کک سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں۔ محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گیا، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں نا۔ حضور نے دعا سکھائی، کہا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے۔ ہمارے تو وظیفے میں اعلیٰ حضرت نے اس دعا کو شامل کر دی، فرمایا اسے پڑھو، صبح بھی پڑھو شام بھی پڑھو، غم بھی دور ہوں گے قرضے بھی دور ہوں گے۔ اور یہ روایت سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ عزیز بھائی، نبی پاک اظہار ہمدردی کرتے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے قرضہ لے، جان بوجھ کے قرضہ لینے سے مراد کیا ہے؟ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، زیادہ خرچے کرنے کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے جو بندہ قرضہ لے، اس کے بارے میں پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے، یہ المستدرک میں موجود ہے، ذرا لفظ دیکھیے گا حدیث، حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگ، میں کہہ چکا ہوں کہ شارحین حدیث نے لکھا یہ وہ والا قرض ہے جو بندے نے شہرت کے لیے لیا، خرچے بڑھانے کے لیے لیا، مہنگی شادی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرنے کو لیا، مجبور نہیں تھا، جان بوجھ کے لیا۔ حضور فرمانے لگے میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قرض اور کفر کو برابر کر رہے ہیں، ایک جگہ ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک جگہ ذکر کر رہا ہوں، میں ان دونوں کا ذکر اکٹھا کر رہا ہوں، کفر اور قرض، اتنی بڑی بات، اعتدال میں رہیں، کم سے کم قرضے، اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی نشو و نما تدریجی نظام، چاند جب ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا دائرہ محسوس، پھر اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو ایک بڑی روشنی کی صورت میں وہ سامنے، لیکن پورے عروج کے بعد پھر وہ ڈھلنا اور گھٹنا شروع، پھر آہستہ آہستہ اس کی وہ عروج والی روشنی ماند پر، کچھ دن اس پر ایسے آتے ہیں کہ بالکل سورج کی شعائیں جب سورج صبح نکلتا ہے تو ماند ہو، پھر وہ اتنے ہوتا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں، لیکن شام کو پھر وہ اپنے زوال، درخت ایک چھوٹے سے پودے کی صورت، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیز پاندھی آئے تو اس کو جڑ سے اکھیڑ دے، پورا جوان ہو تو پھر بڑے بڑے طوفانوں میں بھی پھر اس کا بال بھی بانکا، پھر ایک وقت خزاں کا جب اس کے پت اڑ جاتے، بلبلیں اس پر بیٹھنا چھوڑ، پھر کوئی کوئل آ کے اسے گیت نہیں سنا، جڑ کے موسم زوال، وہ بہت ساری آوازوں اور بہت سارے مہمان ترستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے تدریج کی ہے اس نشو، بس یہ دو تین مثالیں دی ہیں، زیادہ بھی دی جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو، وہ جوان آدمی جو محنت
مزدوری کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، رزق کماتا ہے تو کئیوں کو پالتا ہے۔ یہ جب بالکل چھوٹا تھا نا تو اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اس کے والدین انگلی کے سہارے۔ آج جو کئیوں کو کھلاتا ہے کما کے اللہ کی توفیق سے، ایک وقت یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے لکھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اس کے ماں باپ اس کے منہ میں ڈال، اس کی ماں اس کے لیے خدمت کرتی، پھر اس کو عروج ملا، پھر اس کو باغپن ملا، پھر دنیا دیکھ اس نے دوڑنا بھاگنا دیکھا، پھر اس نے بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں، پھر اس نے بڑی بڑی ٹرینیں چلائیں، پھر وہ پائلٹ بنا، اور اتنا بڑا جہاز منو ٹنوں کے حساب سے وزن لے کے یہ اللہ نے اس کے قبضے میں دیا، یہ لے کے گیا بھی، یہ لے کے آیا بھی۔ جوانی عروج والی اللہ نے عطا کی، پھر وقت ڈھلا، پھر واپسی شروع، کالے بال سفید، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں درد رہے۔ یہ اللہ کا تدریجی نظام ہے۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا، لیکن تکلیف والا معاملہ یہ ہے کہ وہی شخص جس طرح اللہ ماشاء اللہ جوانی میں خود بھول گیا تھا کہ مجھ پر کبھی بچپن بھی تھا، میں کبھی تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تو گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نام تک نہیں تھا۔ جس طرح جوانی میں یہ بھول جاتا ہے نا مجھ پر بچپن بھی تھا، اسی طرح جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو بعض اوقات بچے بھی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید ابا ہی بوڑھا ہوا ہے، دادا ہی بوڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید نہیں۔ وہ بڑی جلدی بوڑھوں کو سکریپ کا مال بنا دیتے، ان کے لیے چارپائیاں سٹور روم میں لگ جاتی، ان کو کہا جاتا ہے کہ ابا کو اسی کی اس لیے ضرورت نہیں رہی کہ گھٹنوں میں درد ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا سامان ہی مختصر سا ہے لہذا بڑے کمرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے بزرگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ کیا دعا کرے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو دعا کرو، میں کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔ بوڑھوں کے لیے آج اگر اسلامی ممالک میں بھی اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جمعے والے دن آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو اپنا درد درس کرنے لگا ہوں، میں ضرورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں، جس تکلیف سے آ کے بوڑھے اپنی بیبتا سنانے لگے، جس درد سے آ کے وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنے لگے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ طلباء کے لیے بھی مدرسہ بنائے اور کوئی 10 کمرے بوڑھوں کے لیے، یہ دل کرنے لگا، کیونکہ 6 بچے تھے اور اکیلا باپ ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے پھر 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں، 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے۔ اماں کدھر رہتی ہے؟ حتیٰ وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ہوتی ہے، واقعی ایسا ہی ہے، دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے، یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ہی ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ حقائق کچھ اور ہے۔ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے 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 مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تمہارا فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سانبھے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں، میرے کو چپ کر کے لنگ جاندے، میں نے تے کو پوچھدا ہے تے میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نے بڑے اچھے نے، میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔
نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی۔ آپ نے بوڑھے کی خدمت کی اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئی۔ اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے کہ اس نے کی خدمت۔ اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا، اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی، یہ ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہو، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر۔ ہمارے دین نے بوڑھوں کے لیے گنجائش رکھی، نماز میں سجدہ ضرور ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ضعیف، کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا، اشارے سے پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا۔ تم اگر حج نہیں کر سکتے، صحت اجازت نہیں دیتی، فرض ہے، سرمایہ ہے، تو کسی کو بھیج کے کرا لو۔ جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے اتنی گنجائش پیدا فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں بھی عمر رسیدہ ہونا، عمر کا بڑا ہونا اعزاز ہے۔ کچھ نہ کریں، اپنے دل میں ان کا اکرام تو کریں۔ میں بعض ایسے کم نصیب بوڑھوں کا مذاق اڑا، ان کے ذوف کی وجہ سے اپنے لیے وہ ہنسنے کا سامان کریں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہے تو یہ اس بات کو بطور شغل کے اپنا لیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے، تو یہ بعض بوڑھوں کو غصہ دلا کے چڑھا کے خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا۔ یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی، اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی، اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اس اکرام یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو، میں آپ سے عرض کروں، میں یہاں دوست مجھ سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ان کو مرتب ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو آنا پڑتا ہے، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں کو پہلے ملا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کے اعزاز کے بھی خلاف ہے، ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ان کو آپ آگے بڑھ کے ملیں، کیا حرج ہے؟ آپ ان کی سفید داڑھی کا اکرام کریں جس کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔ آپ اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کریں گے تو ان کی عزت تو ہوگی، آپ کی تربیت بھی نظر آئے۔ آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ماں باپ نے سینچا ہے، اساتذہ نے توجہ دی ہے، مشائخ نے تربیت دی۔ آپ بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو نرم کریں، آپ ان کے حق میں اپنی رائے کو عمدہ کریں، آپ اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش بنائیں، خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک بوڑھے آدمی آئے حضور علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں، تو کچھ لوگوں نے انہیں جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی، تو اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو سکھائی ہی رحمت کرنا ہے اور ہم نے تو بتایا ہی اکرام کرنا، تو جسے نہ چھوٹے پہ رحمت ہے، دیکھیں نا بڑوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا چھوٹوں پہ رحم کرنا، ان کو بھی تاکیداً منع فرمایا، اور چھوٹے سے کہا تم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کتنا حسین سنگم بنے، کتنا شستہ عمل بنے گا اور کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا۔ بڑا شفقت ہی کرتا جا رہا ہے اور چھوٹا احترام ہی کرتا جا رہا ہے۔ انداز کتنا انوکھا ہوگا، خوشبو کتنی پھیلے گی، ٹھنڈک کتنی ہوگی، اس کے اندر حسن کتنا چھلکے گا۔ میرے عزیز اپنے بزرگوں کا، ضعیف لوگوں کا کچھ اکرام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابا جی سخت بڑے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابا جی کی سختی کا بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا افسر بھی سخت ہے، حالانکہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے سخت ہیں پر ان سے کام ہوتا ہے نا، لہٰذا ان کی سختی قابل قبول ہوتی۔ تو ابا جی سخت ہیں، جب بچپن میں آپ کو پال رہے تھے تب سخت نہیں تھے، جب وہ روز موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لینے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے اسکول میں، تب سخت نہیں تھے، جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے، تب سخت نہیں تھے۔ ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا، بڑا نفع دے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ساری زندگی کسی اور کی سختی سہنی نہیں پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، پھر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں عجیب منظر میں دیکھتا ہوں زمانے میں کہ یہ سب کا خیال ہے کہ ہماری عزت ہو، تو بھئی آپ بھی تو کسی کی کریں نا۔ یہ سب کا خیال ہے کہ ہمارا اکرام کیا جائے، تو آپ بھی کسی کا کریں۔ یہ سب کا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم آئے جب میں
سینئر سٹیزن بن جاؤں اور میں بوڑھا ہو جاؤں اور بزرگ ہو جاؤں تو بھئی آپ بھی کسی کا اکرام کریں تاکہ اس وقت آپ کے لیے بھی آسانی بنے۔ بوڑھوں کے نرم دل، ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی عزت ہو، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں ایک الگ بات ہے کسی میں عاجزی اٹھ کے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی، لیکن بزرگی تقاضا کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ علامہ اسماعیل حقی لائے ہیں روایت، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرے رزق میں برکت نہیں، تو حضور فرمانے لگے کہیں تو بوڑھوں کے آگے آگے تو نہیں چلتا، تو بزرگوں کا گویا احترام کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص جذبات پیدا نہیں ہوتے، ہمیں وہ آج ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو مزاجن بے ادب ہوتے ہیں، طبعاً بے ادب ہوتے ہیں، تو ہم یہ ادب، یہ احترام، یہ چھوٹی سی قید ہوتی ہے، تو ہم چونکہ کسی قید کے قائل نہیں، آزاد جینا چاہتے ہیں، مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، مرضی سے سونا چاہتے ہیں، مرضی سے آنا جانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی قید ہمیں بھاری لگتی ہے۔ یاد رکھنا اگر زندگی میں بزرگوں کا احترام کریں گے، اکرام کریں گے، آپ کو پتہ ہے اسلام نے کچھ احکام بیان کی، کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے حضور کے سامنے تو نبی پاک نے فرمایا جو تم سے بڑا ہے پہلے اسے بات کرنا۔ کچھ شریعت نے فقہا کے لیے خاص احکام بیان کیے، مثلا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کی امامت کرنی ہے، اب امامت کے لیے 2 لوگ یا 3 لوگ مل گئے ہیں، تینوں ہی حافظ ہیں، تینوں ہی قاری ہیں، تینوں ہی مسائل نماز سے ایک جتنا آگاہ ہیں، تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بہترین انداز میں امامت کر سکتے ہیں، اب تینوں موجود ہیں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو فقہا نے لکھا دیکھ لو عمر کس کی زیادہ ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر لو۔ یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے، یہ بھی ایک وجہ اعزاز ہے، اور عشاق کی اپنی بات ہے، عاشق اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں۔ ایک عاشق نے کہا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کا زمانہ ہم سے آگے ہے نا، اس کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے، تو ہم تو اس لیے بھی اکرام کرتے ہیں کہ اس کا زمانہ رسول پاک کے زمانے کے، ہم زیادہ بعد میں آئے ہیں تو اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک کے قریب ہے، لہذا ہمارا عشق تقاضا کرتا ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زمانے کے نیڑے ہے ہم تو اس کا احترام کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے جب اپنے سے سینئر کا اس لیے احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کا زمانہ قریب ہے تو پھر صحابہ کا کتنا کوئی احترام ہو، پھر اولاد رسول کا کتنا کوئی احترام ہو۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہی صبح عید ہوتی تھی، کیونکہ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو بزرگوں کے لیے اپنے رویوں میں نرمی، اپنی طبیعتوں میں نرمی اپنے بزرگوں کے لیے۔ اور میں عرض کروں کہ انسان سب سے زیادہ قابل رحم بڑھاپے میں ہو، اس نے بڑا عروج دیکھا ہوتا ہے، اس نے بڑا کچھ اپنے ہاتھ کیا ہوتا ہے، ساری کنجیوں پر اس کا قبضہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جب اپنے سامنے ان چیزوں کو بکھرتا دیکھتا ہے، سمٹتا دیکھتا ہے تو طبیعت کے اندر بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برکت تمہارے اکابر کی وجہ، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکت ملی۔ بزرگوں سے اگر رویہ ٹھیک رکھو گے تو برکت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا۔ لوگ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا سب میرے ماں باپ کی، دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت میں بڑا قرار آتا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ڈھیر سارے اساتذہ سے پڑھا ہے، اور کتاب کا میرے ساتھ تعلق یہ رہا کہ یوں بھی ہوا کہ 300 صفحے کی کتاب ہے تو میں نے شروع کی ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ کے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، بڑے لوگوں سے سیکھا، لیکن مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا آپ کی اصل یونیورسٹی کا نام کیا ہے تو میں کہوں گا میری اماں۔ مجھے کوئی کہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے سیکھنے کا موقع ملا تو میں کہوں گا میری والدہ سے، اپنے والد صاحب سے۔ میں نے جو تربیت اور مزاج اور ٹھہراؤ پایا اپنی والدہ سے پایا، اور میں نے ان کی شخصیت کے اندر جو دیسی پن پایا نا، سادگی، اس کو میں نے اصل سمجھا کہ یہ اصل ہے، اس میں ملمہ سازی نہیں، دیہات کے لوگوں میں وہ چالاکیاں نہیں جو دور جدید کے لوگوں میں اللہ ماشاءاللہ آ گئی، جو ہے وہی ہے، جو ہے وہ اصل ہے۔ تو آپ اپنے بزرگوں کی برکات اپنے مزاج کے اندر شامل رکھیں، ان کی طبیعتوں کو شامل رکھیں، کہیں اگر وہ تلخ ہیں تو انہیں برداشت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے خاص احکامات جاری کی۔ اصل میں نا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مغرب سے آئی ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ سارے کا سارا مادیت پر مبنی، مادہ پرستی ہے۔ اب 18 سال کے ہو گئے، آپ فارغ ہیں، نکلیں گھر سے، آپ کے والدین کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں وقت بتاتے ہیں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ پر قانوناً کوئی پابندی نہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا نکاح کے وقت بھی اگر ولی موجود تو گویا نکاح میں وہ حسن نہیں جو حسن ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی کہا کہ اس کا باپ موجود ہو۔ آپ آج بھی
رجسٹر کھول لے نکاح کا تو لکھا ہوتا ہے دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، تو وکیل کے کھانے میں کس کو لکھا جاتا ہے؟ والد۔ وکالتیں باپ کے نام، تو چونکہ مغربی سوسائٹی مادیت پر مبنی تھی، صرف پیسے کماؤ باقی چھوڑ دو، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرف توجہ کی تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننے لگے، یہاں بھی بوڑھوں کو سکریب کا مال سمجھ کے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں، اپنا لہجہ اس طرح کا بنائیں کہ جس میں بزرگوں کے لیے احترام ہو، جس میں بزرگوں کے لیے اچھے جذبات، جس میں اپنے بزرگوں کے لیے ہمارے نا یہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فقہی مسائل، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ مثلا فقہی مسائل، ایک ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف، وہ ٹھیک نہیں۔ فقہی اختلاف، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، رفع دین کرنی ہے، یا یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات ان میں ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے بزرگوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ سپیکر کے اندر نماز پڑھائیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے یا اس کا اصل حسن قائم نہیں رہتا، ایک مسئلہ ہے فقہی۔ تو ایک مسئلہ چل گیا فقہی جس میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دلائل ہوتے ہیں سب کے پاس، وہ اپنے اپنے، لیکن یہ بزرگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، امام شافعی، امام مالک کا، امام مالک، امام احمد بن، یہ لوگ ان چیزوں کا احترام کرتے۔ فروع میں عقیدہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز، تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کا اس مسئلے میں موقف اور تھا، استاد صاحب کی رائے اور تھی، تو کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، لیکن بڑے حسین لوگ تھے، اختلاف بھی احترام کے ساتھ کرتے، اختلاف میں بھی وہ آداب نہیں چھوڑتے۔ تو استاد صاحب نے بلایا اور بلا کے کہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہ میں کرتا ہوں، تو کہا میری رائے تو یہ، تو میں اپنے اس دوست کا قائل ہو گیا۔ استاد صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ دلیل ہے، اور جس بندے کو تم نے مسئلہ بتایا مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور میں نے تو یہ رائے دی۔ تمہارے وہ کلاس فیلو کہنے لگے استاد صاحب میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اور آپ نے مجھے کتاب و سنت پڑھنے کا جو سلیقہ بتایا، اس سلیقے کی روشنی میں مسائل بھی اخذ کر سکتا ہوں، دلیل بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ میرے استاد ہیں، آپ جیسے حکم کریں میں ویسے رائے دینے کو بھی میں اڑوں گا نہیں، میں زید فقہی مسئلہ ہے، میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، لیکن برکت چونکہ بڑوں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، لہٰذا میں اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی ایک عالم دین دلائل رکھنے کے باوجود اگر اپنے استاد کے سامنے اپنی رائے چھوڑ کے استاد کی رائے پہ عمل کرتا ہے، چلو مہربانی کرو کبھی آپ بھی ابا جی کے سامنے اپنی رائے چھوڑ، کبھی آپ بھی کو ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، آپ بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی رائے سے رجوع کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک اور بات یاد آ گئی، تو کہیں سفر پہ جانا تھا، دوستوں نے سیر کے لیے کالج کے زمانے میں، انہوں نے پہلے وعدہ کیا، آپ نے چھوڑ دیا، ان سے کہا کیوں نہیں جا رہے، کہنے لگے میری امی نہیں مان۔ تب نوجوان بچوں کے لیے خطرناک جملہ، سب نے مذاق کی، تو میں آیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی وہ صاحب مکر گئے، کہنے میری امی نہیں ہوتی، امی تو بغیر قدم بھی نہیں۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو طنز کر رہے ہو، اس کو تو بلاؤ، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، تو قابل زیارت آدمی جو ماں کی بات مانتا ہے، ایک شہر ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ اس نے کہا امی کہتی ہے ابھی میں نہیں جانے دوں، میں مان گیا ہوں، تو یہ قابل تحسین ہے کہ قابل تنقید ہے، آپ نے اسے تنقید کا باعث بنا لیا ہے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کا لہجہ اکرام والا، احترام والا، محبت والا، اور آپ ادب کریں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ احترام کریں، کوئی بھی ہیں آپ، اور احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کا اس لیے احترام کریں کہ وہ عالم ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ وہ بزرگ ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں ہمارے والدین کے دوست ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے، یا رسول اللہ میرے ابا جی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے، تو جناب صدیق اکبر کے والد بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، وہ جیسے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اگر ان کا، یہ سنو ذرا اور اس کا ذرا لطف لے کے دیکھو، حضور فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا کلمہ پڑھنے کا ارادہ بن گیا تھا، تو یہ بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، پریشان مجبور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو ان کو تکلیف کیوں دی؟ مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا، میں گھر آ جاتا، گویا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا، گویا رحمتیں قریب آ کے برستی، گویا محبوب کریم علیہ السلام کا کرم قریب آ کے چھلکتا۔ یہ بزرگ ہیں، اگر رسول پاک بزرگوں کا اتنا اکرام امت کو سکھاتے ہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کتنا کو احترام کرنا چاہیے بڑوں، کس قدر زیادہ ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے۔ اپنے بزرگوں کا اکرام کریں یار، ان کو مشورے میں رکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ اماں کو فون کیا کرو گھر میں، کہا کرو آج میں نے نہیں روٹی کھانی جب تک آپ نہیں، اس کی تو طبیعت ہی ٹھیک ہو جانی ہے۔ بالکل او مینوں منڈے آکھیا ہے تسی مینوں دیو اج میں ہی پکانی ہے،
وہ آپ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، نہ وہ فون آیا ہے انہیں کھانی نہیں، مینوں پتا ہے وہ۔ یہ آپ کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ، آپ والد صاحب کو کہیں کہ آئیں آپ سے مشورہ کریں، اور آپ نے جو رائے دینی ہے میں نے وہ بے شک کہے کہ جناب میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں۔ یہ جو تھوڑا بہت پیر مانتے ہیں نا ہم، تھوڑا بہت پیر ابا جی کو بھی مان لیں کوئی حرج نہیں، تھوڑا بہت مرشد اماں کو بھی مان لیں کوئی حرج والی بات۔ یہ بھی بابا صاحب نے کہا ہے، بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ کچھ تھوڑی سی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے عمل کے ذریعے بڑوں کو، بزرگوں کو اعزاز دینے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ بزرگوں کو اعزاز اپنی عملی سیرت کے ذریعے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سب سے عمر میں بڑے تھے، تو حضور کے پاس پانی تھا، کوئی مشروب تھا پینے کا، تو سرکار دینے لگے تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلے، تو فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ ان سب سے سینئر ہیں اور برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی، لہذا آپ کو اعزازاً پہلے دیا جا رہا ہے۔ عزیز اپنے میں نے نا، میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں سے نا باقاعدہ اس بات پر تاکیداً ان سے وعدہ لوں، کچھ بھی ہو جائے نا ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا، اور جتنے بھی بزرگ آپ کمی کرو ان کے دل بچوں سے بھی زیادہ، ان کو ٹائم دو، اعزاز دو، بعد میں ایسا پچھتاؤ گے کہ میں نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جتنا مرضی انسان اونچا اڑے ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر سکتا۔ نبی پاک جناب ام ایمن حضور حضرت حلیمہ کے آنے پہ کھڑے ہوئے، چادر اتار کے بچھائی، رضائی والد آئے تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بڑوں کا اکرام کر کے، جناب عباس آئے تو حضور کھڑے ہو گئے، میرے چچا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً ہمیں کہا ہے بزرگوں کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہونا، مانو پتہ ہے کچھ والدین یہ سخت ہے، پر اللہ نے ہمارا والد بنا، انہوں نے بھی ہماری ساری میرے قریبیوں میں ایک دوست ہیں کہ ابا جی بڑے سخت ہیں، تو وہ اکثر شکایت کرتے رہتے تھے ابا جی بڑے سخت ہیں، بڑے ڈاڈے نے جی حضرت صاحب، تو ان کا کوئی آپریشن تھا، چھوٹا سا آپریشن تھا، ان کے دوست بھی مجھے کہتے تھے کہ ابا جی نے چھوٹا سا آپریشن تھا تو ان کر کے پیر صاحب آپریشن ہے تو انہوں پتہ ہے اپنے دکھ ویکھے جاندے نے، اولاد دے نہیں، دعا فرما، میرا دل کرے کدی مینوں ملے نہ ہونا تینوں میں دساں کرما لیا، تو کہنا ڈاڈا بڑا ہے، اس نے تو رو رو کے حد کر دی تیرے لیے، اور باپ نے، اس لیے مہربانی کریں اپنے بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو اعلیٰ کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔